بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد بن قاسم کی موت۔ کورس کی کتابوں میں یہ تو پڑھا ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، لیکن اس سے آگے کورس کی کتابیں خاموش ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ محمد بن قاسم کے ساتھ کیا ہوا، ان کی موت کیسے ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مدنی وائس کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ کچھ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم کے ساتھ کیا ہوا۔ دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ سندھ کہلاتا تھا۔ سندھ کا علاقہ بہت بڑا تھا، جس پر دو بھائی حکومت کرتے تھے، ایک راجہ دھرتیا جو کہ شمالی سندھ کا حکمران، دوسرا راجہ داہر جنوبی سندھ کا حکمران۔ ان کی ایک بہن لاڈی جو جوتشیوں کے مطابق بہت خوش نصیب تھی، جو اس کا شوہر ہوتا وہ سندھ کا حکمران ہوتا۔ جب راجہ داہر کو جوتشیوں کی یہ پیشین گوئی پتہ چلی تو اس نے اپنی ہی بہن لاڈی سے شادی کر لی، حالانکہ کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جب ضمیر سو جائے تو انسان بھی ایک حیوان ہے، پھر رشتوں کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ یہی راجہ داہر نے بھی کیا۔ جب راجہ داہر کے بھائی دھرتیا کو پتہ چلا کہ وہ غضبناکی کی حالت میں اپنے بھائی داہر پر لشکر کشی کے لیے نکلا، لیکن راستے میں مرض چیچک میں مبتلا ہو کر چل بسا۔ یوں پورے سندھ پر داہر قابض ہوا۔ سری لنکا کا ایک وفد تحائف لے کر بحری جہاز کے ذریعے روانہ ہوا۔ ان میں کچھ مسلمان اپنی عورتوں کے ساتھ حج کی نیت سے روانہ ہوئے۔ راستے میں قزاقوں نے قافلہ لوٹ کر سب کو قیدی بنا لیا، لیکن کسی طرح ایک شخص بچتا ہوا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا، ساری بیتا سنائی۔ حجاج نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کی، لیکن منفی جواب آنے پر اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر لشکر کشی کا حکم دیا۔ یہ 17 سالہ نوجوان محمد ارادے کا پکا نہایت اور بہادر ہی تھا، نیک پارسا اور نرم دل۔ جب اس نے سندھ پر حملہ کیا تو نہایت ہی کم عرصے میں سندھ کو فتح کر لیا، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا، لوگ اس کے دیوانے ہوتے گئے اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام کی حقانیت قبول کرنے لگے۔ ادھر حجاج بن یوسف بیماری میں مبتلا ہو کر چل بسا۔ حکومت سلمان بن عبد الملک کے ہاتھوں میں آئی۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی 2 بیٹیاں جو کہ اس وقت شہزادیاں کہلاتی تھیں، تحفہ کے طور پر خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی طرف بھجوائیں۔ یہاں ان شہزادیوں نے محمد بن قاسم سے انتقام کے طور پر نہایت غضب کی چال چلی۔ انہوں نے خلیفہ کو بتایا کہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں سی کر لایا جائے۔ جب محمد بن قاسم کو اس حکم کے تحت لایا گیا تو راستے میں دم گھٹنے سے یہ کم سن جرنیل دنیا سے رخصت ہوا۔ بعد میں جب خلیفہ کو ان 2 لڑکیوں کی حقیقت پتہ چلی کہ یہ کنواری ہیں، انہوں نے محمد بن قاسم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ انہیں زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا۔ ایک دوسری تاریخ میں یہ ہے کہ سلمان بن عبد الملک نے ہر اس انسان کو تشدد کے ذریعے مروا ڈالا جو حجاج کو پسندیدہ اور قریبی تھے۔ محمد بن قاسم بھی قید خانے میں تشدد کا نشانہ بنا اور وہاں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن تاریخ بھی شرمسار ہے کہ اسلام کا نام بلند کرنے والا، دیبل سے ملتان تک اسلامی پرچم لہرانے والے کو غیر تو شکست نہ دے سکے، لیکن اپنوں کے کینے اور بغض نے ایک کم عمر نوجوان سپہ سالار جرنیل کو ہم سے چھین لیا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مدنی وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔